السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 58 تک ہو چکا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 59 کو پڑھیں گے، اور ایک ہی آیت کو ہم آج کریں گے کیونکہ آیتیں لمبی لمبی ہے، تو ایک ایک آیت کر کے ہم انشاءاللہ تعالی پورے قواعد کے ساتھ اور تفصیلی طور پر سمجھتے ہوئے ہم پڑھیں گے، تاکہ سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور ہم اس کو اچھے سے اپنے دماغ میں بٹھا سکے اور اس کو پھر ریویژن کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ تو پوری آیت کو کمپلیٹ میں نے پڑھا، 2 لائن کی ہے، تو چلے سب سے پہلے فبدل الذین، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا فبدل الذین، بعض ہماری بہنیں پڑھ رہی ہوتی ہے فبدل الذین، تو اس طرح کا نا نہیں ہونا چاہیے، بالکل صاف ستھری فبدل الذین، ٹھیک ہے، بالکل صاف ستھری آواز نکالیں گے، کسی بھی طرح کا کہیں پر ری راں اس طرح کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے، صاف ستھری اور واضح طور پر ہر حرف کو واضح طور پر اور اچھے سے ادا کرتے ہوئے ہم پورے لفظ کو پڑھیں گے۔ فبدل ایک لفظ ہے نا، لفظ کسے کہتے ہیں؟ حرفوں کا مجموعہ کو، کئی حرف مل کر لفظ بنتا ہے نا، تو اس میں دیکھیں یہ ایک لفظ ہے فبدل، تو یہ اس میں یہ 4 حرف سے مل کر بنا ہے نا، فا با دا لام، ٹھیک ہے، جس میں لام کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر شد ہے، تو یوں سمجھ لے کہ 5 حرف ہو گیا، تو 5 حرف کو ہم صاف ستھری زبان میں اور صاف ستھری آواز میں پڑھیں گے۔ فبدل الذین، تو کوئی قاعدہ نہیں ہے یہاں پر، دیکھیں تشدید کا قاعدہ ہے، بتاتی آئی ہوں کہ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 1 مرتبہ پیچھے والے حرف سے ملا کر اور 1 بار خود اسے کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر جو حرکت ہوگی اس کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو دال کے اوپر زبر کی حرکت ہے تو ہم پڑھیں گے فبدل، پھر لام کو لام سے ملا دیا کیونکہ لام کے اوپر پھر شد آ گیا، پھر لام کو 1 بار پھر پڑھیں گے لذین، ذی میں ہم کریں گے یا مدہ، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ذین، ٹھیک ہے، فبدل الذین، ذال کو پراپر طور پر ادا کرنا ہے، بعض ہماری بہنیں فبدل لجین اس طرح پڑھتی ہیں، تو لجینا نہیں ہے، یہ ہے لذین، کیا ہے لذین، تو حرف کو نا اس کے مخرج سے ادا کریں، حرف کی غلطی ہوگی معنی چینج ہو جائے گا، معنی کچھ سے کچھ ہو جائے گا، تو معنی چینج نہ ہو، آپ پہلے اپنے حرف کو درست کریں۔ آگے چلیں گے، ظلموا، کیا ہے ظلموا، یہ کیا ہے ظا ہے، کیا ہے ظا، زا نہیں پڑھنا، ظا ہے، یہ منہ گول کر کے پڑھیں گے، موٹے حرف میں سے ہے ظا، اس سے پہلے کون سا حرف آتا ہے طا، تو اس کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے طا ظا، ٹھیک ہے، تو طا کو منہ بھر کر پڑھنا ہے، ظا کو منہ بھر کر پڑھنا ہے، اور طا کو بھی منہ بھر کر پڑھنا ہے، دونوں موٹے حرف میں سے ہے۔ اسی طرح سے غین، اسی طرح سے قاف، ٹھیک ہے، صاد، یہ سب نا موٹے حرف میں سے ہے، اس کو پڑھتے ہوئے ہماری منہ اس طرح ہوگی کہ ہم گول کر کے پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر ظا نکالا،
اس کے بعد لمو، کیا ہے لمو، منہ میں ہم کریں گے واو مدہ، کیا کریں گے واو مدہ۔ اگر آپ نہیں جانتے واو مدہ کیا ہے، واو مدہ کب بنتا ہے، کس طرح بنتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ کو میرا نورانی قاعدے کا جو لیسن ہے وہ دیکھنا ہوگا، تو وہاں پر جا کر آپ ساری چیزیں تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال جہاں پر بھی واو مدہ آئے، واو مدہ کب ہوتا ہے، جب واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش آئے۔ حرف پر غور نہیں کرنا، حرف کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ یہاں پر میم ہے تو میم کے علاوہ کوئی اور بھی حرف ہو سکتا ہے، نون ہو سکتا ہے، جیم ہو سکتا ہے، با ہو سکتا ہے، تو کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے واو سے پہلے، ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے۔ تو حرف پر غور نہیں کرنا، اس کی حرکت پر غور کرنا ہے، اس کے اوپر اگر پیش ہے یعنی کہ ضمہ کا سائن ہے تو ہم واو مدہ کا قاعدہ کریں گے، واو مدہ کو جس طرح پڑھا جاتا ہے اس طرح وہاں پر پڑھیں گے۔ تو واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کے باقدر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہ مدہ لیٹر 6 ہیں، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، اور اسی کے اندر 3 اور آتا ہے جو کہ ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ یہ 6 کو ہم مدہ کے برابر کھینچتے ہیں اور مدہ کی مقدار ایک الف ہے، ٹھیک ہے، ایک الف کی مقدار مدہ کی مقدار کہلاتی ہے۔ تو ایک الف کی مقدار ہم کھینچ رہے ہیں کہ نہیں کھینچ رہے ہیں، یہ اگر ہمیں پتہ کرنا ہے تو وہ مقدار کتنی ہوتی ہے، تو یوں پتہ کریں گے کہ اپنے ہاتھوں کو مٹھی بنائیں گے اور پھر کھولیں گے، جتنا وقت لگتا ہے یہ کہلاتی ہے ایک الف کی مقدار۔ تو اتنا ہی کھینچنا ہے، بہت زیادہ نہیں کھینچنا، بہت زیادہ اگر آپ کھینچیں گے تو وہ مد کے قاعدے میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے کیا واو مدہ، آگے چلیں گے قولن، کیا ہے قولن، قاف واو زبر قو، یہاں پر دیکھیں واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہے زبر ہے، تو واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو کیا بنتا ہے واولین، کیا بنتا ہے واولین۔ واولین کو کیسے پڑھتے ہیں اس کا بھی لیسن میں نے ڈالا ہے، میرے پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گا، اور بہت ہی اچھے سے، بہت ہی تفصیل سے اور بہت ہی آسان طریقے سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہر انسان کو، چاہے وہ دیر سے سمجھتا ہو، چاہے وہ بہت سننے کے بعد سمجھتا ہو، اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے اس طرح سے بہت ہی آسان طریقے سے اور سب کو مد نظر رکھتے ہوئے، کچھ لوگ دیکھیں دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا، کچھ لوگ جلدی سمجھتے ہیں، کچھ لوگ دیر سے سمجھتے ہیں، کسی کو تھوڑا سمجھانے سے سمجھ آ جاتا ہے، کسی کو پورے تفصیلی طور پر جب تک نہ سمجھایا جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ہر انسان کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے، ہر کسی پر غور کرتے ہوئے، میں نے بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی تفصیلی طور پر نورانی قاعدے کو پڑھانے کی کوشش کی ہے، اور اس کوشش میں ہمیں لگتا ہے کہ میں کامیاب ہوئی ہوں، بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے۔ تو جو لوگ میرے چینل پر نئے جڑ رہے ہیں اور چاہتے ہیں سیکھنا، تو وہ ضرور میرے پلے لسٹ میں نورانی قاعدے کا جو چینل ہے، نورانی قاعدہ سیریز نام بول کے ہوگا، وہاں پر جا کر آپ چیک کر کے سیکھ لیں۔ بہرحال یہاں پر ہم کریں گے واو لین، تو واو لین کو ہم نرمی کے ساتھ جلد ادا کرتے ہیں، تو اس میں ہم کسی قسم کا جھٹکا یا کسی قسم کا دیر یا کسی قسم کا کھینچنا یہ نہیں کرنا ہے، بس سمپل طریقے سے پڑھنا ہے۔ قاف واو زبر قو، کیا پڑھیں گے قو، قیو نہیں پڑھیں گے، قو بھی نہیں پڑھیں گے، قیو بھی نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھنا ہے قو 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 قو، اس طرح سے۔ اس کے بعد لام دو زبر لن، تو دو زبر کی تنوین آ گئی، تو اب آگے دیکھیں گے کون سا حرف ہے، کوئی بھی قاعدہ ضرور بن رہا ہوگا۔ تو لام دو زبر لن، دو زبر کی تنوین کے بعد آگے آنے والا جو حرف ہے وہ ہے غین۔ تو اب یہاں پر غین جو حرف ہے نا، وہ حروف حلقی میں سے ہے، اور تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف
6 حرف کون کون سے ہیں میں بہت بار بتا چکی ہوں، اس کو آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے۔ اس حرف میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے تو وہاں پر ہم اظہار کا قاعدہ کرتے ہیں، یعنی کہ نون کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ جو غین ہے یہ اسی 6 حرف میں سے ایک ہے، تو یہاں پر ہم صرف نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، قولا غیر الذی، قولا غیر الذی۔ تو بالکل دیر نہیں کرنا، بس جلدی پڑھ کے سمپل طریقے سے نکل جائیں گے۔ یہاں پر ہو گیا، اس کے بعد غی، پھر غی، یا ساکن اس سے پہلے زبر، یہاں پر یا لین ہو رہا، تو یہاں بھی نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، جس طرح ہم نے قو میں کیا تھا ادا، اسی طرح غی میں کریں گے، ٹھیک ہے، ایک ہی طریقہ ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ واو لین ہے اور یہ یا لین ہے۔ لین حرف دو ہے، یا اور واو، جب اس کو ہم ادا کرتے ہیں تو ہمیں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ایک تو نرمی اور دوسرا جلدی، جلدی اور نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو غی پڑھ دیا، نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے غی، غی ایسا نہیں کرنا، اور غی بعض لوگوں کا نا یہ جو یائلین ہے یا واولین ہے، تو واولین کی جگہ پر ان کا واو مدہ والا ساؤنڈ آتا ہے اور یائلین کی جگہ پر یا مدہ والا ساؤنڈ آتا ہے، تو اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ قاف واو زبر قو، رٹے رٹے، ٹھیک ہے، الف سے یا تک نا پورے میں آپ کیا کریں، واو مدہ کریں، ٹھیک ہے، الف واو زبر او، با واو زبر بو، تا واو زبر تو، ایسا الف سے یا تک پورا میں آپ کیا کریں، واولین کو مشق کریں، تو انشاءاللہ تعالی درست ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے چلیں گے تو را کو لام سے ملائیں گے، رول، را کو پر رکھیں گے کیونکہ زبر ہے، رولذی، کیا پڑھیں گے، رولذی، اور زی میں یا مدہ، یہاں تک دیکھیں، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، قولاً میں ہم جلد ادا کیا نا، جلد ادا کریں گے، نون کی آواز کو صرف ظاہر کرنا، اگر کوئی پڑھے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، غلط ہو جائے گا، تو قولاً ایسا نہیں کرنا، جلد نکلیں گے وہاں سے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، ایسا، ٹھیک ہے۔ آگے قیل، قاف یا زیر، قی یا مدہ کر رہے ہیں، لام کو جلد پڑھیں گے، لہم، اس میں بھی کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ بہت سمجھنا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، لام زبر لا، حامیم پیش، ہم، لہم، یہاں پر صرف کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر کیا ہے، یا مدہ ہے، کس طرح سے دیکھیں، غیر الذی قیل لہم، ٹھیک ہے، ذی میں بھی کھینچا، قی میں بھی کھینچا، دونوں جگہ کیا ہے، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر، یا ساکن سے پہلے زیر، یا ساکن سے پہلے زیر کبھی بھی آئے تو یا مدہ کا قاعدہ بنتا ہے۔ آگے فَأَنزَلْنَا، فَأَنزَلْنَا، یہاں پر دیکھیں نون ساکن، اس کے بعد زا، حرف زا، تو تنوین یا نون ساکن کے بعد 15 حرف میں سے کوئی حرف آئے تو بنتا ہے اخفا کا قاعدہ، اور ان 15 حرفوں میں سے ایک زا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر کیا کریں گے، اخفا کریں گے، ناک میں آواز کا چھپانا اخفا کہلاتی ہے، خف کے معنی ہی ہے چھپانا، تو ناک میں اپنی آواز کو چھپائیں گے، نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ آگے چلیں گے تو نون الف زبر نا، الف مدہ کریں گے، غیر الذی قیل لہم فأنزلنا، ٹھیک ہے، انزلنا، فانزلنا، انزلنا، جب بھی ہم اخفا کریں گے نا، اخفا کو ادا کریں گے تو ہماری زبان کہیں پر بھی ٹچ نہیں ہوگی، بالکل ہوا میں رہے گی، اس طرح سے اخفا ادا ہوتا ہے، فانزلنا، اس طرح سے، علی الذین، علی الذین، عین زبر ع، لام لام زبر لل، علی الذین، ذی میں یا مدہ، ظلموا، 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 منہ میں وا مدہ، اور ظلا میں دونوں میں کیا ہے، زبر کی حرکت ہے، تو منہ میں ہم کھینچیں گے، وا مدہ کریں گے، غیر الذی قیل لہم فانزلنا علی الذین ظلموا۔ آگے
रिजज़म, रिजज़म क्या है? रिजज़म, रिजज़म। क्या करेंगे हम यहाँ पर? क़लक़ला। क्यों? क्योंकि जीम जो है ना क़लक़ला वाले हर्फ में से एक है। क़लक़ला वाले हर्फ कितने हैं आपको याद है? अगर जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है उसे याद है तो आप कमेंट में जरूर लिखें क़लक़ला वाले हर्फ कितने हैं और क्या क्या है। तो बहरहाल जीम जो है क़लक़ला वाले हर्फ में से एक है, तो यहाँ पर हमारी आवाज टकरानी चाहिए और रा को हमने बारीक रखनी है क्योंकि रा के नीचे क्या है? जेर है। रिज, क्या पढ़ेंगे? रिज, 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 रिजज़म, रिजज़म, रिजज़म। इस तरह से जा के ऊपर दो जबर की तनवीन है, उसके बाद मीम है। क्या है? मीम। तो यहाँ पर कौन सा कायदा बना? इदगाम नाकिस का। तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ यूमिन के 4 हर्फ में से कोई भी हर्फ आए तो इदगाम नाकिस करेंगे, यानी कि इदगाम गुन्ना के साथ करेंगे। तो हम यहाँ पढ़ेंगे रिजज़म मिनस समाई बिमा कानू यफसुकून। तो यहाँ पर हमने किया इदगाम नाकिस, उसके बाद नून को सीन से मिलाया, न समाई। समा में हम मद कर रहे हैं ना, मद कर रहे हैं तो कौन सी मद है ये देखना है। कौन सी मद है? ये है मद्दे। मद की कितनी किस्में आपने पढ़ा है और वो क्या क्या है उनके नाम अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये जो है ना, ये यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि ये मद्दे मुत्तसिल है और 3 से 4 अलिफ के मकदार के बाकदर खींचेंगे। उसके बाद हमजा के नीचे जेर है तो जल पढ़ेंगे और हमारी आवाज मारूफ रहनी चाहिए। आगे बीमा बाजिर बी, मीम अलिफ जबर मा, अलिफ मद्दा, कानू, का में फिर अलिफ मद्दा, नू में वाव मद्दा। खींचना बराबर है, चाहे वो वाव मद्दा हो, चाहे वो अलिफ मद्दा हो, चाहे वो या मद्दा हो। उसके बाद यफसुकून, यफसुकून, ऊ में खींचेंगे, वाव मद्दा का कायदा है। यहां तक देखें। फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अन्ज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون। तो आप चाहे तो यहाँ रुक जाएं, ठीक है, और फिर यहाँ से फ़अन्ज़लना से लौटा ले, या फिर आप फ़अन्ज़लना में रुक जाएं और फिर यहाँ से लौटा ले, किसी भी तरह कर ले। तो आज के लिए बस यही। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो हम आगे की पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आयत नंबर 60 पढ़ेंगे, 60। मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।